تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب قوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی جو گفتگو چل رہی تھی اس میں زندگی کو خواب سمجھنے کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جیسے انسان کے حواس نیند میں معطل ہو جاتے ہیں تو وہ خواب دیکھنے لگتا ہے، اور انسان اگر اس زندگی میں اپنے حواس کو معطل کرنا سیکھ لے تو وہ بھی جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جیسے حواس کے معطل ہو جانے کے بعد جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے پورے حواس اسی طرح واپس آ جاتے ہیں جیسے سونے سے پہلے تھے۔ اسی طرح اس خواب یعنی زندگی کے اس خواب کے بعد بھی جب انسان مرے گا تو اس کے حواس جو معطل کیے گئے تھے اس خواب میں، وہ اس زندگی میں پھر سے واپس آ جائیں گے۔ تو گویا کہ جس وقت تم اپنے خواب سے نکل کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ گئے ہوئے ہوش و حواس کو واپس بلا لے گا۔ تو یہ جو واپسی کا جو عمل ہے کہ ایک گئی ہوئی چیز کو واپس لانے کا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا آسان ہے، اس کے حوالے سے عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلا دیا تھا، اور پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ بالکل تر و تازہ تھے، جیسے کہ ابھی کوئی نیند سے اٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا عزیر علیہ السلام سے تم کتنا سوئے؟ تو انہوں نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، تو کچھ وقت میں سویا، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ ذرا اپنے گھوڑے کو تو دیکھو جو تم نے بازو باندھ کر نیند کے مزے اڑائے تھے، گھوڑا بھی تھا نا تمہارے ساتھ، سوتے وقت تم نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھ کر نیند لی تھی، اب تم اتنے 100 سال کے بعد نیند سے اٹھ گئے ہو تو تم تو بالکل تر و تازہ ہو جیسا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سوئے۔ لیکن گھوڑے کی حالت کو دیکھو، جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا گل کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ کتنے سال تک گھوڑا زندہ رہے گا؟ وہ مر گیا، مر کے اس کی ہڈیاں بھی گل گئی، یہ حالت ہو گئی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس گھوڑے کے سارے اجزاء کو ایک جگہ جمع کرو، پھر دیکھو وہی گھوڑا اتنے 100 سال کے بعد کیسے زندہ ہو کر اٹھتا ہے۔ اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ ہی عزیرا در نگر اندر خرت کے بے بوسیدت و ریزی دا برت، اے عزیر اپنے گدھے کو دیکھو کیسا وہ تیرے سامنے گلا سڑا ریزہ ریزہ ہو کر پڑا ہے۔ پیش تو گرد آورم ازاشرا آ سرو دمو دو گوش و پاشرا، اب دیکھ میں تیرے سامنے اس کے اجزاء کو کیسے جمع کروں گا۔ اس کا سر، اس کی دم، اس کے دونوں کان، اس کے پاؤں سب ایک جیسا ہو جائیں گے۔ دست نیو جزو برہم می نہد پار ہارا اجتماع می دہد، بظاہر میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے نا، ظاہری ہاتھ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، لیکن بغیر ہاتھ کے میں چیزوں کو کیسے جمع کر لیتا ہوں اپنے حکم سے، ٹکڑوں کو کیسے جوڑ دیتا ہوں اپنی مرضی سے، وہ میں تجھے دکھانے والا ہوں۔ در نگر در سناتے پارا زنے کو ہمی دوزت کوہن بیسو زنے، پیوند لگانے والے کی کاریگری کو دیکھو۔ ایک چیز جب پھٹ جاتی ہے، اس کو جب پیوند لگایا جاتا ہے، ایک چیز جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جوڑا جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں تو جڑتی نہیں ہیں، جو چیزیں جڑتی ہیں اس کے بعد بھی اس کا کچھ نشان ضرور رہ جاتا ہے۔ کپڑے کو اگر پھٹ جائے تو سی دیا جاتا ہے یا پیوند لگا دیا جاتا ہے تو اس کا نشان ضرور رہ جاتا ہے، لیکن یہ دیکھو ہماری کاریگری
جب ہم پیون لگاتے ہیں، جب ہم جوڑتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے ٹوٹا تھا، اور وہ بھی بغیر سوئی کے سیتے ہیں۔ ہم کو اس سینے کے لیے کسی سوئی کی دھاگے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ریس مانو سوزنے نئے وقت خرز، آن چنا دوزت کے پیدا نیست درز۔ سیتے وقت نہ دھاگا ہے نہ کوئی سوئی ہے، اور اس طرح سے سی دیتے ہیں کہ اس کے پھٹن کا کہاں سے پھٹا تھا پتہ بھی نہیں چلتا۔ چشم بکشا حشر را پیدا ببین، تان مانت شبہ ات در یوم دی۔ آنکھ کھول کر کھلے طور پر ہمارے اس معجزے کو دیکھو۔ حشر کے دن کیا ہونے والا ہے تم کو یقین نہیں ہے نا؟ ہڈیاں، گوشت، ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، بکھر جائے گی، سب ہو جائے گی، پھر ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ تم سوچتے ہو نا؟ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھو تاکہ تم کو قیامت کے دن کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ تابہ بینی جامعیم را تمام، تا نہ لرزی وقت مردن زہ تمام۔ تاکہ تم دیکھ لو کہ میں کیسے جمع کرتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم مر جائیں گے تو تمہاری زندگی پوری ختم ہو جائے گی، نام و نشان نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم پورا جمع کریں گے، واپس لائیں گے۔ اور جب کسی کو اس پر یقین ہو جاتا ہے تو آدمی مرنے سے ڈرنا بھی ختم کر دیتا ہے۔ تم دیکھو تاکہ تمہارا یقین مضبوط ہو جائے، اور پھر مرتے وقت جب تمہاری موت کا وقت آئے تمہیں کوئی خوف نہ ہو۔ ہم چنا کے وقت خفتن ایمنی، اس فوات جملہ حس ہائے تنی۔ سوتے وقت جس طرح تم مطمئن ہو کر سوتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے سونے کے بعد بھی تمہارے حواس معطل ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو اگر میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے سو رہا ہوں تو جب تک میں اٹھوں گا نہیں، آپ کو پتا ہے کیا ہوگا؟ دنیا سے بالکل بے تعلق رہیں گے، کچھ پتا نہیں چلے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کس کو کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ پتا نہیں۔ دنیا سے بیگانہ ہو کر اپنے پورے حواس معطل کر کے سو رہے ہو، جتنے گھنٹے بھی سو رہے ہو، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں نیند میں، اس کے بعد بھی تم اطمینان کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ سو جاتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ حواس معطل ہونے والے ہیں۔ بر حواس خود نہ لرزی وقت خواب، گرچمی گردت پریشان و خراب۔ جیسے سوتے وقت تم حواس کے معطل ہو جانے کا علم رکھنے کے باوجود خوفزدہ نہیں ہوتے، حالانکہ تم جانتے ہیں کہ یہ سب متفرق اور برباد ہو جائیں گے حواس، لیکن تم کو یقین ہے نا کہ جب میں اٹھوں گا تو میرے حواس مجھے واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ یقین تمہیں اطمینان کے ساتھ سلاتا ہے۔ تو جن کو اس زندگی میں ان کے حواس کے واپس آ جانے، ان کی زندگی کے واپس ہو جانے کا یقین ہوتا ہے، وہ اسی طرح موت کے منہ میں سوتے ہیں جیسے تم نیند میں سوتے ہو۔ اب اس کے بعد آپ ایک حکایت بیان کر رہے ہیں ایک بزرگ کی، جن کے اولاد کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، مطمئن تھے۔ اب ان کی جو اہلیہ تھی وہ اعتراض کرتی ہے کہ تمہاری اولاد مر گئی اور تم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو، کیا تمہارے اندر رحم نہیں ہے، اولاد کی محبت نہیں ہے، کوئی غم کا اظہار ہی نہیں کرتے؟ یہ جو مکالمہ ہے، ان کا اعتراض اور ان کا جواب وہ ہم پڑھیں گے۔ بوت شیخ رہنمائے پیش ازیں، آسمانی شمع بر روئے زمین۔ ایک بڑے شیخ تھے، رہنما شیخ تھے، جو زمین کے اوپر آسمانی شمع کی طرح تھے۔ چوں پیمبر درمیان امتاں، در کشائے روزہ دارالجناں۔ ان کا مقام ایسے ہی تھا اس دنیا میں جیسے امتوں کے اندر پیمبر ہوتے ہیں، جنت کے باغوں کے دروازوں کو کھولنے والے۔ گفت پیغمبر کے شیخ رفتہ پیش، چون نبی باشد میان قوم خیش۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اصلی شیخ ہوتا ہے، شیخ کے شرائط پر پورا اترنے والا شیخ، وہ بالکل اپنی قوم میں، اپنے مریدوں میں، اپنے لوگوں میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امتیوں میں ہوتا ہے۔ یک صباح گفتش اہل بیت او، سخت دل چونی بگو اے نیک خو، اے نیک فطرت شوہر، اے پیارے انسان۔ انسان ہونے کے اعتبار سے تو آپ اپنی مثال آپ ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتائیے، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک صبح کو ان کی گھر والی نے ان سے سوال کیا، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ ماز ہجر و مرگ فرزندان تو، نو ہمی آریم با پشت دو تو۔
آپ کی اولاد کی موت ہو گئی، جدائی کا غم ہو گیا، ہم تو بہت پریشان ہیں، درد میں تڑپ رہے ہیں، دوہری کمر ہو گئی ہے ہماری، جھک گئے ہیں ہم روتے روتے. ہماری یہ کیفیت ہے اولاد کے غم میں. تو نمی گری نمی زاری چرا، یا کہ رحمت نیست اندر دل تو را. اور آپ ہیں کہ نہ روتے ہیں نہ گریا کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ کیا آپ کے دل کے اندر شفقت کا مادہ نہیں ہے؟ کیا رحمت نہیں ہے آپ کے اندر؟ کیا آپ رحم دل نہیں ہیں؟ اتنے کٹھور کیوں ہیں؟ اولاد مر گئی اور آپ اطمینان سے ہیں. کچھ تو غم ہونا چاہیے. سخت سے سخت دل انسان بھی اولاد کے مرنے کے بعد ہل جاتا ہے. آپ اتنا مطمئن کیسے ہیں؟ چوں ترا رحمے نباشت درد روں، پس چے امیدست ماں استو کنوں. جب آپ کے اندر رحم ہی نہیں ہے تو اب بتائیے آپ سے ہم کو کیا امید ہو سکتی ہے؟ آپ کو تو ہم بہت بڑا مانتے ہیں، بہت بڑی ہستی سمجھتے ہیں، لیکن اتنے کٹھور جب آپ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ سے ہم کیا امید لگائیں؟ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو تو آپ تو آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ تو کٹھور ہیں، رحم نام کو نہیں ہے آپ کے پاس. ماں با امیدے تو ایم اے پیشوا کہ نہ بگزاری تو مارا در فنا. اصل میں ہم کو آپ سے ایک امید ہے، ایک آس ہے کہ ہم اگر پریشانی میں جائیں گے، ہلاکت میں جائیں گے تو آپ ہم کو اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو برے ہیں لیکن آپ کے ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کی تو بخشش ہوگی، آپ کو تو مقامات ملیں گے، درجات ملیں گے. جس وقت ہم پریشان ہو جائیں گے ہمارے اعمال کی وجہ سے، اس وقت ہم آپ سے امید رکھیں گے. اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے تو آپ سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ ہم کو بچائیں گے؟ چوں بیارائند روز حشر تخت، خود شفیع ماتوئی آن روز سخت. جب حشر کے دن تخت آراستہ کیا جائے گا، انصاف کا تخت جمایا جائے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن آپ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. ہم کو یہ امید ہے آپ سے. درچنا روزو شب بے زین ہار، ماں با اکرام توئم امیدوار. اسی امید میں روز و شب ہم زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تو خوف ہونا چاہیے کیسا ہوگا ہمارا. لیکن ہم کو ایک امید ہے کہ چلو اتنا بڑا آدمی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ہے، تو کچھ تو ہماری امداد ہو جائے گی، کچھ تو ہمارا راستہ نکل جائے گا بخشش کا. ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں. لیکن آپ کا یہ رویہ دیکھ کر، یہ انداز دیکھ کر ہم کو عجیب و غریب قسم کے شکوک آ رہے ہیں. دست ماو دامن تس تازما کہ نہ ماند ہیج مجرم را اما. اس وقت تو یہ حال ہوگا کہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور آپ کا دامن ہوگا. ہم آپ کا دامن پکڑیں گے اس دن تاکہ آپ ہم کو بچا کر لے کے جائیں. اور وہ دن ایسا ہوگا جب کسی مجرم کے لیے کوئی امان نہیں رہے گی، بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. گفت پیغمبر کے روزے رستخیز کہ گزارم مجرمارا اشکریز. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں مجرموں کو روتا نہیں چھوڑوں گا. اپنی امت کے مجرموں کو، جو بڑے مجرم ہوں گے، ان کو تڑپتا نہیں چھوڑوں گا، میں بچاؤں گا. یہ تو طریقہ کار ہے اہل اللہ کا. وہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے درد کو سمجھتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہمیشہ آگے آ جاتے ہیں. اب آپ بھی انہی کے راستے پر ہیں، انہی کے نائب ہیں، انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں. آپ سے بھی ہم کو یہی امید ہے. من شفیع آسیاں باشم بجاں، تا رہانم شاہ سے اشکنجا گراں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے تو چھوٹے گناہگار تو چھوٹے گناہگار، میں تو بڑے گناہگاروں کی بھی شفاعت کروں گا اور بھاری سے بھاری شکنجے سے ان کو چھڑاؤں گا. ایک ایک امتی کے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو دوزخ کی آگ میں سے کھینچ کر باہر نکالوں گا. یہاں تک فرمایا. شفاعت کبریٰ کہتے ہیں اس کو، حدیث میں اس کا ذکر ہے. اور آپ بھی انہی کے نائب ہیں. وہ تو اتنے رحم دل ہیں، رحمت بن کر آئے ہیں، اور آپ کا یہ طریقہ کار ذرا برابر بھی آپ کو کوئی غم دکھائی نہیں دیتا. آسیاں وہلے قبائر را بجہد وارہانم از اتاب نقص عہد. وہ گناہگاروں کو بلکہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بھی نجات دلانے والے ہیں، وہ دلائیں گے. حالانکہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے،
اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑا ہے، اور عہد کو توڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصہ واجبی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے بھی اپنی سفارش پیش کرتے ہوئے، اپنا دعا پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور ان کو وہاں سے بھی نجات دلائیں گے۔ صالحان امتم خود فارغند اس شفاعت ہائے من روز گزند۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں، عبادت گزار، فرما بردار، اطاعت میں زندگی گزارنے والے، وہ تو فارغ ہیں، شفاعت کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت تو گناہ گاروں کے لیے ہوگی، نیک لوگوں کو شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو اپنے اعمال کے بلبوتے پہ بخشے جائیں گے۔ شفاعت تو ہے ہی میری گناہ گاروں کے لیے، اور مصیبت کے دن مجھ جیسے لوگ ہی ان کی سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے آگے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھ جیسوں کو ہی سفارش اور شفاعت کی اجازت دے گا۔ بلکہ اشارہ شفاعت ہاوت گفت شانچو حکم نافذ میروت، بلکہ اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے ان کا تو معاملہ یہ ہوگا، ان کو سفارش کی کیا ضرورت پڑے گی، وہ تو خود سفارش کریں گے، ان کی بات تو سنی جائے گی، وہ اپنے ساتھ اور 10 کی سفارش کر کے ان کو نجات دلا کے لے جائیں گے۔ تو میری شفاعت نیکوں کے لیے تھوڑی ہوگی۔ ہیچ وازر وزر غیر برنداشت من نیم وازر خدایم برفراشت۔ قرآن شریف میں آیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرے کے گردن پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک کا بوجھ دوسرے کی گردن پہ نہیں ڈالا جائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر جائیں گے۔ تو جتنے بوجھ والے ہوں گے وہ اپنی اپنی گردن پر اپنا اپنا بوجھ لے کر جائیں گے، دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان کا تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہوگا، اس لیے وہ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اپنی خوشی سے ڈالا نہیں جائے گا، اپنی خوشی سے اٹھائیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوں، اسی لیے سفارش کا کام کروں گا، شفاعت کا کام کروں گا۔ میری دعا ہوگی نا اللہ تعالیٰ کے حضور، جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے انبیاء کی دعا، میں نے وہ دعا قیامت کے دن اٹھا رکھی ہے، دنیا میں نے نہیں کی، اس کو اسپیئر میں رکھ لیا ہے، بیک اپ میں رکھ لیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے ہر نبی کی دعا قبول کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری کیا دعا ہے؟ اس وقت میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ تو اس طرح سے مجھے خدا نے بلند کیا ہے، یہ ہے نبی، اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، کتنے رحم دل ہونا چاہیے۔ آنکھ بے وزرست شیخست جواں در قبول حق جو اندر کف کما۔ اب یہاں پر آپ مولانا روم جو ہے چونکہ شیخ کی صفات کا ذکر آ گیا ہے تو کچھ کام کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ رہبر شریعت، رہبر طریقت کون ہوتا ہے، تو اس کی کیا صفتیں ہوتی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اے نوجوان، شیخ کو تلاش کرنے والے یاد رکھ، شیخ وہی ہے جو بغیر بوجھ کے ہو، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، ایسے ہی جیسا کہ ہاتھ میں کمان ہے۔ اب یہ بوجھ کیا ہے، بوجھ کیا ہے اس کی بھی تفصیل آپ بیان کریں گے۔ جس کو بوجھ نہیں ہے وہی شیخ ہے، جو بوجھ والا ہے وہ شیخ نہیں ہو سکتا۔ شیخ کے بود پیر یعنی منہ سپید، مانیے امو بدا اے نا امید۔ آپ کہتے ہیں شیخ کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں شیخ؟ یعنی کہ پیر، پیر یعنی کہ بوڑھا۔ شیخ عربی میں، پیر فارسی میں، دونوں کا مطلب ہے بوڑھا، بوڑھا آدمی اس کو کہتے ہیں پیر، اس کو کہتے ہیں شیخ۔ یعنی منہ سپید، منہ سپید کہتے ہیں سفید بالوں والا۔ اب آپ جو تعریف کر رہے ہیں شیخ کی، وہ سفید بالوں والا ہونا ہے، لیکن سفید بال کیا ہیں اس کی صراحت آئے گی۔ مانیے ایمو بدا اے نا امید، اس سفید بال کے جو معنی ہیں اس کو سمجھو اے امید والے انسان۔ یہ جو جسم کے اوپر داڑھی میں، سر میں جو سفید بال ہوتے ہیں یہ وہ مراد نہیں ہے۔ سفید بالوں والے سے مراد کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ہست آموئے سیاہ ہستی او تاز ہستی یش نمانت تارے منہ۔ وہ کالے بال اس آدمی کی اپنی ہستی سے عبارت ہے، وہ اپنے ایگزسٹنس کو دنیا میں اگر محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میرا بھی ایک گھر ہے، میرا بھی ایک مکان ہے، میری بھی ایک زندگی ہے، میری بھی ایک عزت ہے، یہ اگر چیزیں اس کے پاس ہیں، میرے بھی کچھ خواہشات ہیں، یہ اگر وہ سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کالے بالوں والا ہے۔
تاز ہستی یش نمانت تار منہ، اس کی ہستی کا ایک بال کا تار بھی نہ رہے کالے بال کا، تو وہ ہے سفید بال والا۔ چونکہ ہستی یش نمانت پیر اوست، گر سیاہ منہ باشدو یا خود دموست، جب اس کی ہستی نہیں رہے گی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑ دے گا، اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، اپنے بارے میں پلاننگ کرنا چھوڑ دے گا، تو مطلب وہ اپنے کالے بالوں کو خدا حافظ کر چکا ہے، وہ بوڑھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں بھی سفید بال مسلمان کا نور ہے۔ اس کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ بالوں کو نور سمجھو، نکالو نہیں۔ دوسرے اور ایک معنی بھی یہ ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشوں کے کالے بالوں سے، اپنی ہستی کے، اپنی خودی کے کالے بالوں سے نکل جاتا ہے، بے خودی میں آ جاتا ہے، خدا کی خودی میں فنا ہو جاتا ہے، تو گویا وہ سفید بالوں والا بن جاتا ہے، وہ مسلمان کا نور ہے۔ یہ دوسرے معنی اس کے باطنی معنی۔ گر سیامو باشدو یا خود دوموس، چاہے وہ شیخ کالے بالوں والا ہو، اگر وہ ان صفات سے متصف ہے تو وہ سفید بال والا ہے، چاہے وہ کالے بالوں والا ہو، چاہے وہ کھچڑی بالوں والا ہو۔ یہ ظاہری بالوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، چاہے اس کے بال نہ ہوں، چاہے اس کے بال زلفوں کی شکل میں بڑے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیر سے مراد، سفید بالوں والے سے مراد یہ بال نہیں ہیں۔ ہست آموئے سیاہ وصف بشر، بشر کی جو صفات ہیں، بشر کی جو خواہشیں ہیں، بشر کی جو شہوتیں ہیں، بشر کا جو طبعی میلان ہے دنیا کی طرف، یہ اصل میں کالے بال ہیں۔ نیست آمو موئے ریشو موئے سر، وہ بال نہ داڑھی کے بال ہے نہ سر کے بال ہے۔ ایسی اندر مہر بردارد نفیر، کہ جواں ناگشتہ معاش خیم و پیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ تولد ہوئے تھے تو جھولے میں بات کرنا شروع کر چکے تھے نا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا شروع کر چکے تھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ایک ہے، اس طرح سے آپ نے جو کرنا شروع کر دیا تھا، اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ ہم بھی پیر ہیں، اور ایسے پیر ہیں کہ ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئے، مطلب کالے بال بھی نہیں آئے ابھی تو، مگر سفید بال والے بن گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی بوڑھے تھے اس معنی میں۔ چو یکے موئے سیاہ کاں وصف ماست، نیست بروئے شیخ و مقبول خداست۔ ایک کالا بال جو ہماری صفت ہے اس میں نہیں ہے تو وہ شیخ ہے اور خدا کا مقبول ہے۔ جو انسانی صفات ہیں دنیا کی طرف رغبت والی، وہ کالے بال ہیں۔ اگر ایک بھی کالا بال اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اصلی شیخ ہے اور وہ خدا کا مقبول ہے۔ چون بود مویش سپید اربا خدست، او نہ پیرست و نہ خاص ایزدست۔ اگر اس کے بال سفید ہوں، ظاہری طور پر کسی آدمی کے سارے بال سفید ہوں، داڑھی کے بال بھی سفید، سر کے بال بھی سفید، ایک کالا بال بھی نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن اگر اس کے اندر خودی ہے تو وہ پیر نہیں ہے، نہ اللہ کا مقبول ہے۔ دنیا کی طرف رغبت رکھنے والا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، اپنی عزت کرانے والا، لوگوں سے تمنا رکھنے والا، دنیا میں اپنا مقام بنانے والا، یہ ساری چیزیں اگر کسی انسان کے اندر آ جائیں تو وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی اللہ کا مقبول نہیں بن سکتا، پیر کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ گر رہی دس باز اوصاف بشر، شیخ نبوت کہل باشد اے پسر۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر صفات بشری ختم تو ہو جاتے ہیں لیکن کہیں کہیں کچھ رہ جاتے ہیں، مطلب کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں والے لوگ۔ تو اب وہ جوان ہیں کہ بوڑھے ہیں، ان معنی میں آپ کہتے ہیں نہ جوان ہے نہ بوڑھے، وہ تو ادھیڑ ہے۔ پیر اس کو کہتے ہیں جس کے بال مکمل طور پر سفید ہو جائیں، اس معنی میں، ظاہری معنی میں نہیں۔ ور سرے موئے ز وصفش باقیست، او نہ از ارشست او آفاقیست۔ اگر اس کے بالوں میں کالے بال موجود ہیں، ایک بھی کالا بال موجود ہے، یعنی دنیا کی طرف رغبت، جو کالے بالوں کی جو تعریف کی گئی ہے، اگر وہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر موجود ہے تو یاد رکھو وہ عرشی نہیں ہے، عرش والا نہیں ہے، وہ تو دنیا دار ہے۔ بھلے ہی وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا مشہور کرا دے،
صاحب کرامت مشہور کرا دے، چاہے کوئی بھی مقام والا اپنے آپ کو بتا دے، غوث قطب ابدال پتہ نہیں کیا 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 اپنے آپ کو کہلوا دے، القابات خطابات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے، اس کے مرید اس کے چاہنے والے بھلے اس کو کسی بڑے مقام پر پہنچا دیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر اس کی رغبت دنیا کی طرف ہے تو وہ عرش والا پیر نہیں ہے، وہ تو دنیا دار ہے، وہ پیر اور شیخ کے تعریف میں پورا نہیں اترتا۔ ماں ہما امید واران توئیم، ریزہ چینے رحم و احسان توئیم۔ اب بیوی نے کہا، اب آپ نے چلتے چلتے چونکہ بات نکل گئی تھی اس لیے آپ نے باتیں بیان کر دی، اب پھر واپس آ رہے ہیں اس واقعے کی طرف۔ بیوی نے کہا کہ ہم تو آپ کے امیدوار ہیں، آپ کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ رحم و کرم ہمارے ساتھ، یہ محبت، یہ شفقت آگے بھی رہے گی، قیامت میں بھی رہے گی، اس سے ہم جی رہے ہیں۔ لیک بائی جملہ چوں بے شفقتی، بہر فرزنداں چرا بے رقتی۔ یہ تو ہم آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن ایک سوال ہمارے دل میں آتا ہے، ان سب باتوں کے باوجود آپ بے شفقت کیوں ہیں؟ کیوں شفقت آپ کے اندر نہیں ہے؟ اولاد کے بارے میں خاص طور سے سب سے زیادہ شفیق آدمی تو اولاد کے حق میں ہوتا نا، آپ بے رقت کیوں ہیں؟ وہ رقت کیوں طاری نہیں ہوتی آپ کے اندر؟ یا مگر خود دل نمی سوزت ترا، باز گو اے شیخ با ما ماجرا۔ شاید آپ کا دل جلتا نہیں ہے جیسے ہمارا جل رہا ہے، اولاد کے کھو دینے کا جو زخم ہم کو ہو رہا ہے نا، وہ شاید اس طرح کا دل آپ کا جلتا نہیں ہے۔ اے شیخ، ہم کو اس کا ماجرا بتائیے، کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر آپ کی بھی تو اولاد ہے جو جدا ہو چکی ہے، پھر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ وہ راز بتائیے۔ شیخ گفتو را مپندار اے رفیق، کہ ندارم رحم و مہر و دل شفیق۔ تو اب شیخ نے بیوی سے کہا کہ اے میری شریک سفر، اے میری رفیق، اے میری ساتھی، یہ نہ سمجھ کہ مجھ میں رحم نہیں ہے، میں محبت کرنے والا نہیں ہوں، میرے دل میں شفقت نہیں ہے، ایسا مت سمجھ، میرا دل بھی شفیق ہے۔ برہما کفار مارا رحمت است، گرچہ جانے جملہ کافر نعمت است۔ یہ تو اولاد ہی ہے، ہم تو کافروں پر بھی رحم دل ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بھی ہم رحم دلی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے دل میں اتنا کٹھور پن نہیں ہے۔ بر سگانم رحمت و بخشائش است، کہ چرا اسنگ ہاشاں مالش است۔ یہ تو پھر بھی انسان ہے، کافر تو پھر بھی انسان ہیں، ہم تو کتوں پر بھی رحم کرتے ہیں، جانوروں پر بھی ہم کو ترس آتا ہے کہ کیوں لوگ ان کو پتھروں سے مارتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی جانور کو پتھر سے مار رہا ہے، تب بھی ہم کو جانور پر ترس آتا ہے، اتنے رحم دل ہیں ہم۔ آ سگے کہ می گزت گویم دعا، کہ ازیخو وارہانش اے خدا۔ وہ کتا جو ہم کو کاٹتا ہے ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کتے کو اس طرح سے کاٹنے سے بچا، کاٹنے کی بری عادت سے بچا، اس کے ہی حق میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے میرا ایک شعر ہے، کافی پرانا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان پر ظلم کرنے والے ظالم لوگ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایک پتھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک دعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ادھر بھی ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، دعا دیتا ہے ہو کر کشت ہے آزار دیوانہ۔ زاں فرستاد انبیاء را بر زمین، تا کنت شاں رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو زمین پر بھیجا تو ان کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، اور ہم بھی انہی کے راستے پر ہیں۔ ایک نسخے میں یہاں پر انبیاء کا ذکر ہے، ایک نسخے میں اولیاء کا ذکر ہے۔ زاں بیاورد اولیاء را بر زمین، تا کنت شاں رحمت للعالمین۔ اللہ نے اولیاء کو بھی عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خلق را خانت سوئے درگاہ خاص، حق را خانت کے وافر کن خلاص۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے خاص دربار کی طرف بلاتے ہیں، اور اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کا بھلا ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی دعا کرتے ہیں پروردگار تو ان کو نجات دے دے۔ یہ سب رحم و کرم ہی کی علامتیں ہیں۔ جہد بنمایت ازیں سو بہر پند، چوں نشد گویت خدایا درم بند۔ ہم لوگوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی تو کام ہے ہمارا۔
اپنی طرف زیادہ وقت نہیں لگاتے، لوگوں کے لیے زیادہ وقت لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، اور پھر بھی لوگوں کے اوپر ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ کے اوپر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اوپر تو نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باتوں کا بھی لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے دے۔ یہ تو بہت زیادہ رحمت کا حصہ ملنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ رحمت جزوی بود مر عام را، رحمت کلی بود حمام را۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہے۔ یہ جو ماں بچے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، بچہ ماں باپ کے درد کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی تکلیف سے پریشان ہو جاتا ہے، یہ جو معاملات ہوتے رہتے ہیں آپس میں، خود غرض انسان بھی کبھی کبھار کسی دوسرے کے درد کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، یہ سب رحمت کی ہی جلوہ گری ہے۔ لیکن یہ رحمت عام ہے، رحمت جزوی ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کو دیتا ہی ہے۔ لیکن جو رحمت کلی ہوتی ہے وہ لوگوں کے غموں میں شریک ہونے والوں کو حاصل ہوتی ہے، جو ہر کسی کا دکھ بانٹتے رہتے ہیں، جو ہر کسی کے مسئلے حل کرتے رہتے ہیں، ان کو رحمت کلی حاصل ہوتی ہے۔ رحمت جزوش قری گشتہ بکل، رحمت دریاس ہادی سبل۔ اب یہ رحمت کلی تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو رحمت کلی کا حصہ ملا ہے، اور وہ دریا کی رحمت بن گئے ہیں جو راستوں کو ہدایت کرنے والی ہو جاتی ہے۔ ایک تالاب ہوتا ہے جو ایک مقام پر پانی ٹھہرا رہتا ہے، جس کو پینا ہوتا ہے وہ آتے ہیں، پیتے ہیں، جاتے ہیں، پانی لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ایک دریا ہوتا ہے جو گزرتا رہتا ہے، کئی علاقوں سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرا رہتا۔ تو دریا سے زیادہ لوگ سیراب ہوتے ہیں بنسبت تالاب کے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو لوگ جن سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، وہ دریا کی طرح ہے۔ رحمت جزوی بکل پیوست شو، رحمت کل را تو ہادی بین رو۔ اے انسان، تیرے پاس بھی رحمت جزوی کا حصہ ہے، مگر تو رحمت جزوی سے چمٹ کر مت رہے، کل کے ساتھ جڑ جا۔ اگر تیرے اندر رحمت کلی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی تو ہوگا جس کے اندر رحمت کلی ہے، اس کے ساتھ جڑ جا، اور اسی رحمت کلی کو اپنا ہدایت دینے والا سمجھ، اور اسی کے ساتھ چل پڑ۔ تاکہ جزوستو نداند راہ بہر، ہر غدیر راہ کند اشباہ بہر۔ جب تک جزوی رحمت سے نکل کر وہ سمندر کا راستہ نہیں جانتا، انسان جب تک جزوی رحمت سے چمٹا رہتا ہے، کلی رحمت کا راستہ نہیں جانتا، وہ ہر تالاب کو سمندر سمجھنے لگتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے سب سمندر نہیں ہے، ایک سمندر ہے، ایک ندی ہے، ایک تالاب ہے، ایک چھوٹا سا کنٹا ہے، ایک چھوٹا سا حوض ہے۔ لیکن جو اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے، جہاں پانی نظر آئے اس کو سمندر سمجھ لیتے ہیں، جہاں کسی کے پاس کچھ علم نظر آئے اس کو بحر العلوم مان لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہر تالاب سمندر نہیں ہوتا۔ چون نداند راہ یم کہ رہ برد، سوئے دریا خلق را چون آورد۔ جب وہ سمندر کا راستہ نہیں جانتا تو راستہ چلے گا کیسے، اور دریا کی جانب لوگوں کو بلائے گا کیسے؟ ایک شخص ہے جو اس سمندر کا راستہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون سے راستے سے سمندر تک پہنچتے ہیں، نہیں پتا اس کو، تو وہ لوگوں کو سمندر کی جانب کیسے بلائے گا؟ خود کو پتا ہونا چاہیے نا پہلے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ایسے بن کر نکل پڑے ہیں کہ وہ سمندر کا راستہ جانتے ہیں اور لوگوں کو سمندر کی طرف لے کے جانے کا کام کر رہے ہیں، جبکہ خود کو سمندر کا راستہ نہیں معلوم ہے۔ وہ کیسے چلے گا؟ وہ کیسے لوگوں کو لے کر جائے گا؟ متصل گردت ببہران گاہ او، رہ برت تا بہر ہم چوں سیل و جو۔ وہ سمندر سے اسی وقت وابستہ ہوگا، سمندر سے اسی وقت جا کے ملے گا جب بہاؤ اور نہر کی طرح آگے بڑھ کر راستہ طے کرے گا۔ تالاب اگر آپ بن کے رہیں گے تو کبھی سمندر سے وابستہ نہیں ہو پائیں گے۔ سمندر سے وابستہ ہونے کے لیے دریا بننا ہوگا، راستہ بنا بنا کر گزرنا ہوگا۔
راستے میں کوئی رکاوٹیں آئے تو اس کو گرانا ہوگا. وہ دریا تھا جو چلتا تھا رستہ بنا بنا کر، حائل جو بھی ہو جائے رستے میں اسے گرا کر، ٹھان کے یہ اب ٹھہروں گا میں منزل پر ہی جا کر، بحر میں جا کر فنا وہ گم وہ ہو گیا احمد ایسا، بعد میں دیکھو ایسے لگے گا تھا ہی نہیں وہ گویا. ورکنت دعویٰ بالتقلیدی بود، نز عیانو وحی التائیدی بود. اور اگر کوئی صرف دعویٰ کرتا ہے، سمندر کا راستہ جاننے والا نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی سمندر کا راستہ جاننے والا ہوں، میں بھی تم کو سمندر تک پہنچاؤں گا، اس طرح لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور جو سمندر کا راستہ جاننے والے ہیں ان سے چند باتیں سیکھ لی اور لوگوں کو وہی باتیں بیان کر رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی اس کو سمندر کا راستہ معلوم ہے. تو اس کا دعویٰ کرنا محض تقلیدی ہے، دیکھا دیکھی ہے، ریئلٹی نہیں ہے. اور وہ اس کا مشاہدہ زبانی مشاہدہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ مشاہدہ زبانی نہیں ہوتا اور نہ وہ تائید خداوندی سے ہوتا ہے. صرف باتوں میں آ کر کسی کے پیچھے مت چلے جاؤ، صرف حلیے کو دیکھ کر کسی کے پیچھے مت چلے جاؤ. یہ دیکھو کہ اس کو سمندر کا راستہ معلوم ہے یا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کی شرط ہے کہ وہ دریا ہونا چاہیے. دریا ہی سمندر میں جاتا ہے، تالاب اور کنڈا سمندر میں نہیں جاتا، یا تو اپنی جگہ رہتا ہے یا سوکھ جاتا ہے. گفت پسچوں رحمداری برہما، ہم چو چوپانی بگردے ای رما. جب اس بزرگ نے اپنی بیوی کے سامنے یہ باتیں کہی تو بیوی نے کہا سانپ کے اوپر تو آپ کو رحم آتا ہے، ان کی بھلائی کی فکر، ان کی بھلائی کی فکر، سارے محلے سارے شہر کے لوگوں کی فکر بڑی ہے آپ کو. آپ کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شفڑ ہے جو بکریوں کا ریوڑ لے کے چل رہا ہو، ہر کسی کی بھلائی کی فکر کرتے ہیں، سب کے اوپر آپ کو رحم آتا ہے، سب کے مسائل حل کرتے ہیں. یہ حال ہے آپ کا. چون داری نوحہ بر فرزند خیش، پھر اپنے بیٹے کے اوپر روتے کیوں نہیں ہیں، اپنے گھر کی فکر کیوں نہیں ہے. چونکہ فساد اجل شاہ زد بنیش، جبکہ موت کے فسد لگانے والے نے نشتر مار دیا ہے. موت کے فرشتے نے آپ کے بیٹے کو نشتر مار دیا، آپ کے بیٹے کو لے کر چلا گیا. وہ اتنا بڑا زخم ہوا، گھر کے اندر کا زخم آپ کو نظر نہیں آتا ہے، باہر سب کی فکر کرتے. چون گواہ رحم اشکے دیدہ ہاس، دیدہ ہے تو بے نمو گریا چراست. رحم جو انسان کا ہوتا نا، اگر کسی کے دل میں رحم کے جذبات ہوں، درد ہو، تو آنکھوں سے آنسو تو آتے ہی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رحم والے ہیں، آپ کو بھی درد ہے، غم ہے، دل ہے، تو کبھی نہ کبھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تو آنا چاہیے. آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو دکھائی نہیں دیتے، کبھی آپ بچوں کو یاد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، کبھی گڑ گڑاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، کبھی بچوں کو یاد کرنے کے 2 جملے بھی نہیں بولتے. بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ شیخ دانا زی اتابش گرم شد، در سخن یک بارہ بے آزرم شد. اب یہ جو عقل مند شیخ تھے، اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد غصے سے گرما گئے، تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے. تیش کا مطلب یہ کہ اپنے غصے سے بے قابو نہیں ہو گئے بلکہ گرم ہو گئے. اب اس کے بعد آپ نے جو بے قابو ہونے کے بعد جو بیوی کو اس کا جواب دیا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کا درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش